آپ کو دوسری قسط انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ مدرسے پہ بات چل رہی تھی، اب بات چل رہی تھی مدرسے کی، تو اب یہ جو حفاظ ہیں، جو مدرسہ بند نہیں ہوا ہے، تو اب یہ بچے کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے، مدرسے میں چھٹی ہونی چاہیے، سالانہ چھٹی ہر اسکول میں ہوتی ہے، تو مدرسے میں جو چھٹی نہیں ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ اس کا کیا استعمال کریں؟ اس کا استعمال یہ ہے کہ ہمارے مسجد میں بلال مسجد ہے، نظام الدین مسجد ہے، شکور کالونی کی مسجد ہے، کلثوم مسجد ہے، عبد الرحمن مسجد ہے، حی صاحب کی مسجد ہے، ویٹنری کالج کی مسجد ہے، خواجہ پورہ کی 2 مسجد ہے۔ اتنی مسجد ہمارے محلے میں 9 مسجد ہے، اور تقریباً 7 یا 8 ٹھیا ہے۔ ان 9 مسجدوں میں 10 بچے ہر فلور پہ، یا ایک فلور ہو تو ایک فلور میں، یا ہر فلور پہ ایسے بچے جا کر بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، جن کی قرآن صحیح ہے، جو علماء اکرام ہیں، جو فرائض کی واجبات کی بات کر سکتے ہیں، وہ جا کر مسجد میں بیٹھے 10 بچے کا گروپ بنا کے 90 بچے 100 بچے استعمال ہوں گے، اور لوگوں کو اس بات پر تیار کریں کہ آپ مسجد میں وقت دو۔ آپ مسجد میں 10 حفاظ ہیں، آپ 10 حفاظ، ایک آدمی 4 عام آدمی کو لے کے بیٹھے، ان کا قرآن سنیں، ان کا تحیات سنیں، ان کا درود سنیں، دعائے معشورہ سنیں، دعائے قنوت سنیں، تراویح کی دعا سنیں، جن میں جو کمی ہو، ایک ساتھی 3 ساتھی کو لے کر بیٹھے۔ اگر 10 ساتھی بیٹھتا ہے تو روزانہ 30 آدمی کے قرآن ایک نماز میں صحیح ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ترتیب لگائے کہ ہم ظہر میں بیٹھیں گے، عصر میں بیٹھیں گے، اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھیں گے۔ مغرب میں اور عشاء میں تراویح کا معاملہ ہوتا ہے، افطاری کا معاملہ ہوتا ہے، ذرا پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے، چھوڑ دیں۔ 3 وقت کی نماز میں 10 ساتھی بیٹھیں گے، 30 ساتھی بیٹھیں گے، 3 لوگوں کو لے کر بیٹھیں گے، 90 آدمی کی قرآن صحیح ہوگی، 90 آدمی کی نماز صحیح ہوگی، 90 آدمی کی الحمد صحیح ہوگی، 90 آدمی کا سورہ صحیح ہوگا، 90 آدمی کے تحیات، درود، دعائے معشورہ صحیح ہوگی، دعائے قنوت صحیح ہوگی۔ اس کے لیے مدرسے ہوتے ہیں۔ جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بٹھا کے قرآن پڑھا کے دیکھے کہ آپ قرآن کیسے پڑھتے ہو، ان کو قرآن پڑھنے کا طریقہ بتائے، ان کو ترجمہ پڑھنے کا شوق دلائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب اور سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھی جانے والی دنیا کی سب سے زیادہ کتاب قرآن بھی ہے، جو سمجھ کے پڑھی نہیں جاتی ہے۔ کتنے لوگ مسجد میں سروے کرا لو، آپ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو، جنہوں نے ایک بار پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوگا؟ آپ سروے کرا لو کہ بھائی جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان میں الحمد شریف کا ترجمہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، کتنے لوگوں کو صرف الحمد شریف کا ترجمہ پتہ ہے؟ سروے کرا لو۔ اب دیکھو میرے بھائی، مدرسہ ہے، مدرسے کا آپ استعمال کریں۔ تراویح ہوتی ہے، امام صاحب روزانہ 20 رکعت کی تراویح ہوتی ہے، کوئی 3-4 آیت امپورٹنٹ آیت ہوتی ہے جو قوم کے لیے، سماج کے لیے، ماں باپ کے اوپر، دین کے اوپر، تقوی کے اوپر، زہد کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر، سود کے اوپر، جھوٹ کے اوپر، ظلم کے اوپر، بہت ساری آیتیں ہیں۔ 2-3 آیت کو روزانہ 8 رکعت پڑھ کے، یا 10 رکعت پڑھ کے، یا 15 رکعت پڑھ کے، یا 20 رکعت پڑھ کے، 2-3 اس جتنی قرآن پڑھی گئی اس میں سے 2-3 آیت کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ نے جو تراویح پڑھی، اس پوری تراویح میں یہ 3 آیت، یہ 4 آیت، یہ 5 آیت اتنی امپورٹنٹ ہے، اس آیت کا مختصر ترین ترجمہ روزانہ تراویح میں ہو۔ ایسا کرو گے تو مدرسہ چلانے کا حق ادا کرو گے، ایسا نہیں کرو گے تو پیسہ ضائع جائے گا آپ کا۔ قوم کا پیسہ ہے، قوم کے پیسے کو ایسے برباد نہ کرو۔ برائے مہربانی کوئی شکل، کوئی صورت بناؤ کہ مدرسے کا نظام صحیح بنے۔ مسجدوں میں حفاظ کو بٹھاؤ، مسجدوں میں علماء کرام کو بٹھاؤ۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں بڑے کوئی علماء کرام کو لا کے ہفتہ میں 1 دن، یا 10 دن میں 1 دن، یا 15 دن میں 1 دن، جس مسجد کا جو خرچ ہے اس مسجد میں ویسے بڑے علماء کرام کو لا کے ایک ترغیبی بات ہو، ایک معاشرے میں اصلاح کے لائن سے، معاشرے میں بدلاؤ کے لائن سے، نظام کو بنانے کے لائن سے کوئی تربیتی پروگرام ہو۔ ہمارے پاس ایک بڑا مجمع آتا ہے، عید رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن آتا ہے، عشاء میں آتا ہے، ظہر میں آتا ہے، عصر میں آتا ہے۔ ان کے نزدیک 5-10 منٹ کی روزانہ بات چیت ہو کہ آپ جس روزے کو رکھ رہے ہو، جس تقوی کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہو، جس زہد کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہو، جس نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرو گے، وہ مسائل حل کرنے لائق بنے گی کیسے، وہ تقوی ہمارے اندر حاصل کیسے ہوگا، اس پر ایک تخمینی بات چیت ہو، مختصر 10 منٹ کی، 5 منٹ کی روزانہ بات چیت ہو۔ ہم اس کی انشاءاللہ
تیسری قسط آپ کو دیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لائن سے اور میرے لائن سے بھی کچھ اصلاح ہو. تیسری قسط انشاءاللہ